یہ روز روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر ڈالے، تنہائی کے لمحوں میں اکثر رو لیا کر، کیونکہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، اور موت جب ہم کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اور موت جب ہم کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ توبہ تو کر لیں ہم مرنے سے پہلے پہلے، دروازہ کھلا ہے توبہ مرنے سے پہلے پہلے، جن کی خوشی کی خاطر ظلم و ستم کیے ہیں ہم نے، وہ ساتھ چھوڑ دیں گے مرنے سے پہلے پہلے۔ انسانیت اسی میں ہے کہ انسان بن جائیں ہم، ورنہ جانور بھی تو جیتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے۔ توبہ تو کر لیں ہم مرنے سے پہلے پہلے، دروازہ کھلا ہے توبہ مرنے سے پہلے پہلے۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات پروردگار عالم جل شانہ و امن والہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ پیش کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا رب العالمین سب کا بھلا، سب کی خیر، کل کا بھلا، کل کی خیر، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سن سنا کے عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہمیں آج پھر جمعۃ المبارک نصیب ہوا، اور آج پھر ہمیں ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی مبارک سیرت پر گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور آج
9واں جمعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کی سیرت مبارکہ پر۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میرے بنیامین اور میرے یوسف کو تلاش کرو۔ اب سارے بھائی مصر میں واپس آ گئے، یعنی 10 بھائی، کیونکہ بنیامین علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ اب 10 بھائی، اس میں سے ایک یہودا وہیں رہ گیا تھا جو نہیں گیا تھا، باقی 9 تھے، 9 کے 9 مصر میں واپس آ گئے اپنے ابا کے حکم پر۔ اب جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے ابا کا خط پیش کیا اور سارا حال سنا دیا۔ تفصیل پچھلے جمعے عرض کی تھی، آج صرف اشارہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے تھے؟ تم نے اس کے ساتھ کنویں میں پھینکنے کا سلوک کیا، مارنے کا سلوک کیا، اسے بیچنے کا سلوک کیا۔ تو جب یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے بیان کی تو انہیں یقین ہونے لگ گیا کہ یہی یوسف ہے۔ ہمیں پتہ ہے یا پھر یوسف کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو خبر نہیں، تو جسے سب پتہ ہے یہی یوسف ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ اب بھائی ملے اور روئے اور شرمندہ ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وہ جو بے نامہ ہوا تھا، جب کنویں سے نکالنے والے قافلے نے نکالا تھا، ان سے بے نامہ لکھا، رجسٹری لکھی گئی تھی کہ 20 درہموں میں ہم نے یوسف دیا۔ اب وہی بے نامہ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تو وہ اس سے لے لیا تھا۔ آج جب بھائی سامنے آئے تو کہا یہ دیکھ لو، یہ تحریر یہودا تمہاری ہے، یہ لکھائی تمہاری ہے، یہ تم نے ہی لکھا ہے۔ اب سب بھائی شرمندہ ہیں، رو رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیا، اب ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، تمہیں قید کریں گے، تمہیں ماریں گے، تمہیں سزا دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، وہ شیطان نے ہمارے درمیان جدائی ڈالی تھی، شیطان نے ہمیں دور کیا تھا، یہ سارا چکر شیطان کا تھا۔ اور پھر اپنی زبان سے خود اقرار کرنے لگے۔ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ بیٹھ کہ شیطان نے وہ ہمیں بہکایا تھا، تمہیں بہکایا تھا، ہم تو سیدھے رستے میں تھے، تمہیں بہکایا تھا۔ اور یہ سارا چکر شیطان کا چلا تھا۔ جب یہ بھائیوں کے ساتھ سلوک یوسف علیہ السلام کا، تو اب بھائی خود بول پڑے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے
اور بے شک ہم خطا کار ہیں۔ ہمیں خبر نہ تھی کہ تمہارا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت و شان ہے، ہمیں پتہ نہ تھا، مگر آج ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اور بھائی یوسف ہم خطا کار ہیں، ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، ہم بے شک خطا کار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ فرمایا آج کے دن تم پر کچھ ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ فرمایا آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، تم نے جو میرے ساتھ کیا آج میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا۔ تم نے مجھے مارا، سب نے مل کے مارا، بدلے میں ماروں گا نہیں۔ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، بدلے میں تمہیں جیل میں نہیں ڈالوں گا۔ تم نے مجھے بیچ دیا، بدلے میں تمہیں نہیں بیچوں گا، بلکہ میں تم معاف کروں گا، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں معاف کروں گا کیونکہ تم عام ہو، ہم نبی خاص ہیں، تمہارا اور ہمارا فرق یہی ہے، تم جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ ہم وفا کرتے رہے، تم جفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا جو دونوں ادا کرتے رہے۔ اب بھائیوں سے پیار کیا، انہیں معاف کیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا میرا رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ سب رحیموں سے بڑا رحیم ہے۔ جب ہم تمہیں معاف کریں گے تو پروردگار بھی تم پہ رحم کرے گا۔ فرمایا آج ہم تم سے رحم والا سلوک کریں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اب بھائیوں سے پوچھا بتاؤ میرے بابا کا کیا حال ہے، میرے ابا یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے، کیسے زندگی گزری۔ اب سارے حالات سن رہے ہیں۔ اب بھائی بول کے کہنے لگے اے یوسف، جب تیرا خون آلود کرتا جو بھیڑیے کا ہم نے ڈرامہ کیا وہ کھا گیا، اس دن سے وہ کرتا جو بابا کو دیا، اس دن سے بابا تیری جدائی میں روتے رہے، اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، رو کے آنکھوں نے جواب دے دیا، طاقت نے جوانی نے جواب دے دیا، ابا بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب تیری جدائی میں روتا رہتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بھی زارو قطار رو رہے ہیں۔ ابا کا حال سنا، 40 سال کے بعد جو حال سنا، اب باپ وہاں روتے ہیں، بیٹا یہاں روتا ہے۔ فرمایا رونا دل دی میل گواوے تے بچھڑے یار ملاوے، رونا دل دی
دوزخ نہ جائے۔ باپ وہاں روتے ہیں، بیٹا یہاں روتا ہے، خبر وہاں بھی ہے، خبر یہاں بھی ہے، اور خبر وہاں بھی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بھائیوں بتاؤ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میری بہن رحمت بی بی، بتاؤ میری رحمت کا کیا حال ہے۔ اب بھائی جو بول کے کہنے لگے جیسے ابا تیری جدائی میں روتے ویسے بہن بھی تیری جدائی میں روتی ہے، دن رات اے یوسف تجھے یاد کرتی ہے، اپنا برا حال کرتی ہے، بس تجھے یاد کرتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بھی روتے ہیں، وہاں بھی رونا، جدائی کا رونا، پیار کا رونا، محبت کا رونا، پھر اس محبت کے اظہار کا رونا، اور یہاں بھی رونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، اب آگے جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا۔ فرمایا میرے بھائیو یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میری قمیض لے جاؤ، یہ کرتا لے جاؤ اور جا کے میرے بابا کی آنکھوں میں رکھنا، تمہارا کام ہے، اور میرے بابا کی آنکھوں کو ٹھیک کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اب بھائیوں نے جب سنا روتے ہوئے وہ کرتا لیا، اب کرتا لینے کے بعد اب محبت کے ساتھ آنسوؤں کے ساتھ رخصت ہوئے، انہیں رخصت کر دیا اور فرمایا شک نہ کرنا یہ یوسف کا کرتا ہے۔ اب میں آپ سے بھی کہوں گا کہ شک نہ کرنا، کس بات کا پک کرنا، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا علی وجہ ابی یأت بصیرا، بھائیوں میرا کرتا لے جاؤ، جا کے ابا کی آنکھوں پہ ڈالنا۔ اللہ نے فرمایا اپنے قرآن میں میرے یوسف کا کرتا ہو آنکھوں پہ لگے تو شفا ملتی ہے۔ پتہ یہ چلا نبی تو نبی ہے، اس کے جسم سے کرتا لگ جائے وہ بھی شفا دیتا ہے۔ اللہ والوں کے جسم سے اگر کپڑا لگ جائے وہ بھی شفا والا ہو جاتا ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں علی مشکل کشا، نبی مشکل کشا، ولی مشکل کشا۔ بات کچی نہیں، سیاستہ کی حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، اب لوگ بیمار ہوتے آ جاتے اور عرض کرتے اماں جان بیمار ہو گئے، بے بس ہو گئے، کوئی علاج کیجئے۔ اب اماں عائشہ پاک آپ آقا علیہ السلام کا کرتا مبارک پانی کے پیالے میں یوں ہلکا سا گھما دیتے اور فرماتے جاؤ مریض کو پلاؤ۔ اب کرتے سے لگا پانی جب مریض پیتا تھا شفا ہو کے جیتا تھا۔ اللہ والوں سے اچھا ایک اشارہ اور کر دوں، نبی تو نبی، یوسف علیہ السلام نبی۔ اب غور کرو اصحاب کہف کے ساتھ، یہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ اصحاب قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اصحاب کہف کا کتا
اب وہ جو کتا اللہ کے بنی اسرائیل کے نبیوں کے ساتھ چلا تھا، اب اللہ نے فرمایا یہ جو میرے ولیوں کے ساتھ چلا ہے، صرف ایک نقطہ دینا ہے، جو ولیوں کے ساتھ چلا ہے وہ ولی بھی قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ جس کتے کا رشتہ ان سے جڑ گیا یہ بھی جنت میں جائے گا۔ کرتا یوسف علیہ السلام کا یہ تو دور ہے، اگر ولی سے کتا لگ جائے تو وہ جنتی ہے، اگر یوسف سے کرتا لگ جائے تو اس میں شفا ہے۔ غور کرو، جو سارے نبیوں کا امام ہے اس کا مقام کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اب یہاں ایک اشارہ دیتا ہوں، آج اگر آپ میں سے کوئی بندہ نیک ہو، یہ دنیاوی عقل کے لیے اشارہ دے رہا ہوں، دل میں خیال آئے گا کہ یہ نبی اور ولی یہ کیا، ان کو ایک طرف ایک مرتبہ رکھو۔ آپ میں سے کوئی بندہ نیک ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، ذکر فکر کرنے والا ہو، لوگ اس کے بیٹے کی اس وجہ سے حیا کرتے ہیں اس کا باپ نیک ہے۔ اگر آپ نیک ہوں، بچے کا تعلق آپ سے ہے، وہ بھی قدر والا ہو جاتا ہے۔ اور غور کرو، کہاں آپ اور میں، کہاں ولی کا مقام، پھر کہاں نبی کا مقام، پھر سارے نبیوں کا مقام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائیو کرتا لے جاؤ، شک نہ کرنا، کتے اپنے مرنے وچ نہ مرنا، جو اسی آکھیا او کوئی کرنا۔ فرمایا لے جاؤ اے کرتا میرا، تے منہ باپ تے پاؤ، بینائی وچ اکھیاں وے ویکھ لو نالے ازماؤ۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ یہ کرتا ہمارا، جا کے ابا کی آنکھوں پہ لگا دینا، اور لگاؤ گے تو پھر میرے اللہ کی قدرت کو دیکھنا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پیارے پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ نے کرتا دے دیا، یہاں سے کرتا لے کے بھائی نکلے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ وہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کرتا یہاں ہے، خوشبو وہاں ہے۔ اب اولاد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے جو دوتے پوتے پڑ پوتے، جو کتنے حدیث میں، سیرت النبی میں اور سیرت الانبیاء میں مختلف مفسرین نے لکھا، قرآن کی تفسیر میں لکھا، فرمایا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد کے افراد تھے وہ سارے ملا کے 72 سے 96 تک ہو چکے تھے۔ آپ کے گھر کے افراد 72 سے 96 تک ہو چکے تھے۔ اب جب آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ جو دوتے پوتے بولے، کہنے لگے بابا یہ کیا، یہ تو ہم بڑی مدت سے یہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں، یہ بڑی پرانی باتیں ہیں جو بڑی دیر سے سن رہے ہیں، مدتیں گزری زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف اب پرانا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے پھر قرآن میں
قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم۔ وہ بولے، آپ کی اولاد میں سے بولے اور بول کے کہنے لگے خدا کی قسم یہ بات پرانی ہو گئی ہے، یہ نئی نہیں رہی، 40 سال بیت گئے، پتہ نہیں یوسف کہاں، اس کی ہڈیاں کہاں، اس کا سر کہاں، اس کا جگر کہاں۔ آپ نے فرمایا اے پگلو، جو تم نہیں جانتے میں اپنے اللہ کے کرم سے جانتا ہوں، تمہیں خبر نہیں، ہم نبی ہیں، ہم خبر رکھتے ہیں۔ اور فرمایا میرے بھائیوں جا کے یہ یعقوب میرے ابا جان کو کرتا دینا۔ اب جب کنویں میں ڈالا تھا یہودا کرتا لے کے ابا کے پاس گیا تھا، جب جدا کیا تو تب بھی یہودا لے گیا۔ اب کہنے لگا میرے بھائیوں جب میں نے وہ بھیڑیے کا معاملہ کیا اور وہ کرتا میں لے کے گیا، جدائی بھی میں نے ڈالی، آج ملاقات کی خوشخبری بھی ہم دیں گے، خوشخبری بھی ہم سنائیں گے۔ اب بھائیوں نے کہا ٹھیک، اب یہودا نے وہ کرتا لیا، اب وہ کرتا لے کے آگے آگے، یہ سارے پیچھے پیچھے۔ اب اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ اب خوشخبری دینے والا جب پہنچا، اس نے وہ کرتا آپ اپنے بجان کی آنکھوں میں ڈالا، چہرے پہ ڈالا، فرمایا فرتد بصیرا، جیسے کرتا آنکھوں میں ڈالا اللہ نے نور عطا کیا، آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اللہ والوں کے کرتوں میں شفا ہے، کوئی بے وفا ہے، کوئی با وفا ہے، جو بے وفا ہے وہ محروم رہتا ہے، جو با وفا ہے وہ شفا پاتا ہے، اور جو با وفا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو بے وفا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ کوئی کسی کا کھاتا ہے، کوئی کسی کا کھاتا ہے، ہم تو بس اسی کا گیت گاتا ہے جس کا لنگر ہم کھاتا ہے۔ ہم نبیوں کے صدقے لنگر کھاتے، ولیوں کے صدقے اللہ دینے والا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث فرمایا ایک وقت میں 360 ولی روئے زمین پر موجود ہوتے ہیں، اللہ ان کے قدموں کا صدقہ دنیا کو خیرات دیتا ہے۔ اور یہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، ننھے ننھے بچے طالب علم 10 12 15 20 سال کے، یہ بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہم اور میں اور آپ ساری رات سوتے ہیں، یہ مدرسوں کے بچے صبح تہجد کے وقت اٹھ کے زارو قطار روتے ہیں اور قرآن کے لگاتے روتے ہیں۔ یہی اللہ کے ولی ہے۔ ایک یہ ولی، ایک وہ منزلیں طے کر کر کے بنتے ولی ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، اب شفا مل گئی، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جیسے آنکھیں ٹھیک ہوئی، کرتا یہودا نے دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے بچے جا، جو تو نے اس وقت ظلم کیا تھا آج خوشخبری دی، اس کا بدلہ ہو گیا۔ اب وہ بچے بولے اور بول کے کہنے لگے ابا حضور ہم سے خطا ہوئی،
اب ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہم دعا کریں گے، فوراً نہیں کی، فرمایا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ بیٹوں نے کہا اے ابا حضور ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے دعا کیجئے، کیونکہ بے شک ہم خطا کار ہیں، ہم خطا کار ہیں، وہ بخشنہار ہے۔ ہم خطائیں کرنے والے، وہ بخشنے والا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام آگے کیا ارشاد فرماتے؟ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، وہ اس لیے کہ ڈیوٹی میری ہے، آپ کا کام سننا ہے۔ دل میں آئے تو بولو، نہ آئے تو نہ بولو۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا معافی، میں بھی کہوں گا معافی۔ اللہ اکبر۔ اب یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے گناہوں کی بخشش مانگوں گا، بے شک میرا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے وہ بڑا مہربان ہے۔ ہم گناہ کر کر کے دل مردہ ہو گئے، ضمیر مر گئے، غیرت مر گئی، اب شیطان کے پیچھے نہ رہیں۔ فرمایا لکھ باری میں توبہ کی تھی، میں ہاں بے اعتبارہ، مڑ کے تیرے بوئے آیا، تو ہے بخشنہارا۔ میں توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں۔ ادھر سے آواز آتی تو یہ بتا تیرے گناہ زیادہ ہے یا میری رحمت زیادہ ہے؟ اللہ کسی کو توبہ کا جو موقع دے دے تو سمجھ آئے اللہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، اور اگر توبہ کی توفیق نہ ہو تو سمجھ جانا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب ہر کسی کو اپنا حال پتہ ہے، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ اب ہم نے دعا کرنی مولا تو ارحم الراحمین۔ مختصر یہ کہ اب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک، اب یوسف علیہ السلام نے جب وہاں سے بھیجا تھا 40 سال کے بعد اب ملاقات کی تیاری ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا یہ 200 سواریاں لے جاؤ، 200 سواریاں بھی ساتھ لے کے جانا، اور یہ راشن بھی ساتھ لے کے جانا، اور اس کے بعد پھر ہمارے ابا جان کو ساتھ لے کے آنا۔ سواریاں بھی دی، سامان بھی دیا۔ اب وہاں تیاری ہو گئی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے تیاری کی، جو آپ کے بچوں کا قافلہ تھا وہ 72 سے 96 افراد کا تھا، اب وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے۔ اب ادھر یوسف علیہ السلام آپ نے بھی تیاری کی۔ اب آپ نے ایک 4000 کا لشکر لیا، جس میں وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، خاص بھی تھے، عام بھی تھے۔ اب یہ سارا لشکر چلتا چلتا
رستے میں منزل کی طرف جا رہا ہے. اب ادھر سے یعقوب علیہ السلام آپ تشریف لا رہے ہیں, ادھر سے یوسف علیہ السلام. اب یہودا کے ساتھ یعقوب علیہ السلام سہارا لیے آ رہے ہیں. سامنے جو دیکھا اتنا بڑا لشکر, تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہودا یہ کون ہے؟ یہ مصر کا فرعون ہے. کیونکہ مصر کے بادشاہ کا جو لقب ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا. آپ یہودا عرض کرنے لگا ابا حضور یہ فرعون نہیں ہے, یہ وزیر اعظم پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر کون؟ عرض کی ابا وہ تیرا یوسف ہے, تیرا بیٹا یوسف ہے, تیرا نور نظر ہے, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تیرے دل کا چین ہے, تیری آنکھوں کا سرور ہے. جو جدا کیا تھا وہ سارا ہمارا قصور ہے. یہ شیطان نے ڈالا سارا فطور ہے. یہ بابا تیرا نور ہے, یہ تیرا نور ہے, یہ تیرا نور ہے. مختصر عزیزان محترم, اب حضرت یعقوب علیہ السلام اب جیسے قریب ہوئے, اب گھوڑوں کی آواز, ان کی بولنے کی آواز, اب اس کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے آنسو. جبرائیل امین علیہ السلام آپ بھی حاضر خدمت ہوئے. آپ نے فرمایا یعقوب کیوں حیران پریشان روتے ہو؟ اے یعقوب صرف تم نہیں رو رہے, آسمان کی طرف اوپر دیکھو. اب جب اوپر دیکھا تو فرشتے بھی رو رہے تھے. اب غور کرو ذرا اس منظر کو سامنے لاؤ. 40 سال کے بعد ایک بابا اپنے بیٹے سے ملے گا, بیٹا بھی نبی, بابا بھی نبی, وہ بھی مقبول بارگاہ خدا, یہ بھی مقبول بارگاہ خدا, وہ بھی رب کا پیارا, یہ بھی رب کا پیارا, وہ بھی راج دلارا, یہ بھی راج دلارا. اسے اس سے پیار ہے, اسے اس سے پیار ہے. ادھر بھی آنسوؤں کا تکرار ہے, ادھر بھی آنسوؤں کا تکرار ہے. یہ تو وہی جانتا ہے جس کے اوپر آیا غموں کا پہاڑ ہے, جس کا دل بیمار, جس کا ضمیر بیمار, اسے کیا خبر کہ یہ باپ بیٹے کی جدائی کیا ہوتی. اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یعقوب علیہ السلام دیکھیے فرشتے بھی رو رہے ہیں. پوچھا یہ کیوں رو رہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یعقوب علیہ السلام جب سے آپ یوسف کے غم میں رو رہے ہیں تب سے یہ فرشتے آپ کے غم میں رو رہے ہیں. اللہ, آپ اور میں روئیں, ہمارے آنسو پوجنے والا کوئی نہیں. آبادی ویرانے کو دیکھ کے آباد بہت رویا, آبادی کو دیکھ کے ویرانے کو دیکھ کے آباد بہت رویا, زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا. اللہ اکبر. اب وہ دن کون سا ہے؟ 10 محرم کا دن ہے, جب بابا اور بیٹے کی ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہو رہی ہے. 10 محرم کا دن ہے. یہ 10 محرم کے ساتھ بڑی نسبتیں ہیں, بڑے اس کے ساتھ واقعات کا تعلق ہے. وقت نہیں میں عرض کروں, مختصر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ روئے. اب آگے بڑھے, آگے بڑھ کے اب بیٹا یوسف سلام کرنے لگا, اللہ رب العالمین کی طرف
طرف سے جبرائیل بولے، بول کے کہا یوسف تم چپ رہو، تمہارے بابا پہلے سلام کریں گے، کیونکہ تم بیٹے ہو، حق تمہارا ہے، مگر ان کے دل میں جو غموں کے پہاڑ ہیں، جب سلام کریں گے بوجھ ہلکا ہو جائے گا، پہل کریں گے، اور پھر سلام میں پہل کرنے والے کو ثواب زیادہ ہے۔ فرمایا تم چپ رہو، تمہارے بابا بولیں گے، ان کا رتبہ بڑا، مقام بڑا، ان کا ثواب بھی بڑا۔ اللہ اکبر۔ مختصر عزیزان محترم، اب جب یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے آگے بڑھے، اب بیٹے یعقوب کو سینے سے جو لگایا، حور و غلمان کی چیخیں نکل گئی، دیکھنے والے تڑپ گئے، ذرے بھی رونے لگے، درختوں کے پتے بھی رونے لگے، فرشتے بھی دیکھ دیکھ کے رونے لگے۔ واہ یعقوب، تیرا امتحان کتنا بڑا امتحان، 40 سال کا بڑا امتحان، بیٹا باپ سے جدا، باپ بیٹے سے جدا۔ مختصر عزیزان محترم، اب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگایا، پھر ان کے ماتھے کو چوما، انہیں پیار کیا، انہیں پیار کیا، انہیں پیار کیا، بار بار کیا، پھر اس کا اظہار کیا، پھر اپنی محبت کا اقرار کیا، اور کوئی نہیں، سودا سارا نقد تھا، نہیں کوئی ادھار کیا، اتنا پیار کیا، اب سینے سے لگایا۔ مختصر عزیزان محترم، لے کے پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام اپنے محل میں پہنچے، تخت پہ بٹھایا، تخت پہ جب بٹھا دیا، بھائیوں کو بٹھا دیا، اور جو آپ کی سوتیلی مائیں تھیں ان کو بھی بٹھا دیا۔ اب مفسرین نے یہاں ایک جملہ یہ بھی لکھا، آپ کی والدہ راحیل دنیا سے پردہ فرما چکی تھی، مگر جب یہ قافلہ آیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اماں کو پھر زندہ فرمایا، پھر وہ بھی زندہ ہوئی، ساتھ آئی، اور تخت پہ یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھی، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے جو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند اور سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جب تخت پہ بیٹھے جب بیٹھے تو سارے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی کو سجدہ کرے، اب جو قانون قیامت تک چلے گا، کسی نبی کے مزار کو کرے، کسی ولی کو کرے، کسی ولی کے مزار کو کرے، جو کسی کو سجدہ کرے وہ کافر، وہ مشرک ہے۔ اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز، نہ ولی کو، نہ ولی کے مزار پر کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب اللہ کا حکم تھا، اب سب نے سجدہ کیا، یعقوب علیہ السلام آپ بھی سجدے میں جھکے، اور آپ کی زوجہ وہ بھی سجدے میں جھکی، اب سب نے سجدہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا۔ پھر مفسرین نے یہاں لکھا کہ یہ سجدہ کیسا تھا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے ملنے کی محبت میں سجدہ شکر ادا کیا، اور بھائیوں نے معافی ملنے پر سجدہ شکر ادا کیا۔ یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھنے کی وجہ سے، اپنے ابا کی زیارت کی وجہ سے سجدہ شکر ادا کیا۔
سجدہ شکر، رب کو سجدہ کیا۔ یہ دونوں سائڈوں کا اشارہ میں نے عرض کر دیا، کیونکہ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کی ازواج اور آپ کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ فرمایا برفع ابویہ علی العرش، فرمایا اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا اذ آخر، مختصر یہ کہ سجدہ ہو گیا۔ سجدہ ہونے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے، اور لے جا کے اب وزٹ کروا رہے ہیں، سیر کروا رہے ہیں۔ ابا حضور یہ دیکھیے خزانے میرے ملک کے، یہ دیکھیے خزانے میرے ملک کے، سارا کچھ دکھا رہے ہیں۔ اور دکھاتے دکھاتے ایک جگہ وہ بھی آ گئی جہاں پر کاغذ رکھے ہوئے تھے۔ آج تو کاغذ عام ہے، اس وقت کاغذ عام نہیں تھا، خاص لوگوں کے پاس، خاص وہ بھی جو بڑے بڑے ہوتے تھے۔ اب جب کاغذوں پر نظر یعقوب علیہ السلام کی پڑی تو آپ نے فرمایا یوسف یہ کیا ہے؟ عرض کی ابا حضور یہ کاغذ ہیں۔ فرمایا کہ اتنے کاغذ تمہارے پاس تھے، اتنے نوکر چاکر، سارا مصر تمہارا غلام تھا، اپنے ابا کو ایک خط تک نہ لکھا، ایک قاصد تک نہ بھیجا۔ یوسف بولو کیوں ایسا کیا؟ عرض کی ابا جان جبرائیل امین نے روکا تھا کہ ابھی ادھر سے آرڈر نہیں ہے، ابھی اور دکھ اٹھانے ہیں، صدمے اور اٹھانے ہیں، ابھی اجازت نہیں ہے۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام بھی وہی موجود۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ کیوں نہیں لکھا، یوسف علیہ السلام نے عرض کی ابا حضور جبرائیل نے روکا تھا۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے جبرائیل نے کیوں روکا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے عرض کی ابا خود ہی پوچھ لیجئے، کیونکہ آپ کا مقام بڑا ہے، میں بیٹا ہوں، آپ بابا ہیں، میں آپ کی اولاد ہوں، آپ عزت کے مقام پہ ہیں، خود پوچھ لیجئے اے جبرائیل کیوں روکا تھا، جبرائیل کیوں روکا تھا؟ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل بتاؤ میرے یوسف کو کیوں روکا تھا، تمہیں کیا بنا، تم نے کیوں روکا؟ اب جبرائیل امین علیہ السلام کا جو جواب تھا، عرض کرنے لگے یعقوب علیہ السلام آپ نے خود فرمایا تھا مجھے ڈر لگتا ہے میرے یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وقت میں پورا ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے روکے رکھا تھا جبرائیل یوسف سے کہہ دو ابھی تک پیغام نہیں دینا، جب وہ بھیڑیے والا وقت گزر جائے گا پھر ہم اجازت دیں گے، پھر خط بھی لکھنا، قاصد بھی بھیجنا، انہیں بھی بلانا، خود بھی جانا۔ مختصر عزیزان محترم، اب اس کے بعد پھر 24 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں رہے، آپ کے بھائی بھی وہاں رہے۔ اب زندگی گزرتی گئی، 24 سال کا جب عرصہ مصر میں بیت گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک، دو روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ 140 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی، اور دوسری روایت میں 145 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی۔ اب جب 145 سال عمر مبارک ہو گئی، آپ کے ساتھ ایک بھائی بھی پیدا ہوا تھا، یاد ہے نہیں آپ کو؟ پچھلے جمعوں میں عرض کیا تھا یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عیسو تھا، ایس اور عیسو کہتے تھے،
وہ بھی آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا، جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ آج جب 145 سال عمر مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہوئی تو وہ بھی 145 سال کا ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت فرمائی، میرے بیٹو اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے مصر میں دفن نہ کرنا، ملک شام میں میرے دادا ابراہیم اور میرے ابا اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ اب یہ وصیت کر دی۔ اب آپ کا وصال ہوا، آپ کا جب وصال ہوا تو اسی دن اسی وقت جو بھائی آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا عیسو، اس کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے، ایک ہی ساتھ وصال ہو گیا۔ مختصر پھر ان کو لے کے وہاں پہ ملک شام میں چلے گئے، وہاں پہ ان کی تدفین کر دی گئی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آپ واپس مصر میں آ گئے۔ جب آپ واپس مصر میں آئے تو پھر یعقوب علیہ السلام کی عمر تھی 145 یا 40 سال۔ آپ کے جو چچا تھے یوسف علیہ السلام کے عیسو، ان کی عمر بھی اسی کے مطابق تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال ہو گئی۔ 120 سال جب آپ کی عمر مبارک ہوئی، اب آپ نے بھی وصیت کی، بھائیوں کو سمجھایا، سارا پیار محبت کا درس دیا، لوگوں کو اللہ سے ملایا، بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملایا، ان کا رشتہ جوڑا۔ پھر اپنا آخری وقت جو آیا تو پھر آپ نے یہ وصیت کی، فرمایا کہ مجھے بھی وہاں پر ابا جان کے قدموں میں دفن کرنا۔ 120 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی، دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کچھ نے کہا ہم یہاں دفن کریں گے، کچھ نے کہا یہاں، تو کچھ نے کہا وہاں لے کے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ پھر کچھ سیانے بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا ایسا کرو کہ ایک بار انہیں یہاں دفن کر دیتے ہیں، جب اللہ کا آرڈر آ جائے گا تو پھر ان کو مصر سے نکال کے وہاں شفٹ کر دیا جائے گا ملک شام میں۔ مختصر یہ کہ آپ کو وہاں دفن کر دیا گیا دریائے نیل کے ایک جانب۔ اب جب ایک جانب ایک طرف آپ کا مزار بنا دیا گیا تو اس طرف والا جتنا علاقہ تھا سارا کا سارا سرسبز ہو گیا، اور دوسری طرف والا سوکھ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو ظلم ہے۔ اب دوسری طرف جب آپ کا مزار بنا دیا، وہاں آپ کی تدفین کر دی، پھر وہ سبز ہو گیا، ادھر قحط سالی پڑ گئی۔ اب مشورہ یہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے اندر دفن کرتے ہیں، وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ اب جب وہاں آپ کا مزار بنا دیا گیا تو اب دونوں طرف ہریالی ہی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ اب مختصر یہ کہ وقت پھر گزر گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت جب آیا، اللہ نے پھر حکم دیا کہ موسیٰ اب یہاں سے ہجرت کرو۔ اب یہاں سے آپ نے اس طرف ملک شام کی طرف چلے جانا ہے۔ اب آرڈر یہ دیا کہ میرے یوسف کو ساتھ لے کے جانا۔ اب یہاں پہ ٹائم تو ہو گیا ہے، پر اس بات کو پورا کرنا ہے، آج آپ 2-4 منٹ مجھے دے دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کر دی تھی کہ وہاں لے جانا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا، گاؤں کا رہنے والا ایک پینڈو آیا، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سختی سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد مجھے کچھ دے، سختی سے۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا، جلال میں آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ، اور مسکرا رہے ہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر اور سخت لہجے میں کہا، اے محمد مجھے کچھ دو۔ صحابہ کرام لال پیلے ہو گئے، آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔
اب آپ ہوں میں ہوں، کوئی آ کے ایسے کہے تو سلامت بچے گا؟ لت باں ہڈی جوڑ سر ہر شے۔ دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، ان کا پیار، ان کی محبت۔ اب صحابی غصے میں آئے، فرمایا اب مسکرا رہے۔ اب تیسری بار اس نے پھر زور سے کہا، آقا علیہ السلام اس کی وہ گاؤں والی دیہات والی زبان سن کے مسکرا رہے ہیں، اس کا وہ لہجہ سن کے مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے فرمایا، ہاں بول کیا چاہیے تجھے؟ کہنے لگا مجھے ایک اونٹنی چاہیے، ایک اونٹنی چاہیے، دودھ دیتی ہو، جو مانگنا تھا مختصر یہ مانگا۔ آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو نے کیا مانگا ہے؟ تو نے تو کچھ بھی نہیں مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس بڑھیا نے جو مانگا تھا تو نے تو اس سے بھی کم مانگا ہے۔ اب بات وہاں پہ آ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں سے لے کے جانا۔ اب اس وقت 500 سال گزر گئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کا مزار، ان کی قبر وہ کہاں پہ ہے؟ اب لوگ دنیا سے جا چکے تھے۔ لوگوں نے کہا ایک بڑھیا ہے جس کا نام مریم ہے، اس بڑھیا کو پتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہے، وہی بتا سکتی ہے۔ آپ نے اسے ڈھونڈا، ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس سے کہا کہ بی بی یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ کون ہیں، کیا ضرورت؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام موسیٰ ہے اور میرے اللہ کا آرڈر ہے کہ یہاں سے یوسف کو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو بی بی کہنے لگی ٹھیک ہے، یہ آپ کی تمنا ہے، اب ہماری تمنا بھی سنو۔ کہا بولو بی بی کیا تمنا ہے؟ تو بی بی بول کے عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا تھا اس وقت میری عمر 30 سال تھی، آج 500 سال ہے، اس وقت 30 سال تھی، آج 500 سال ہے، اگر مجھے 30 سال کا واپس جوان کر دو تو مزار کی خبر دوں گی، پھر پتہ بتاؤں گی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ موسیٰ جیسا جنت میں تیرا محل ہو، تیرے محل کے ساتھ میرا محل ہو۔ یہ دو میری شرطیں ہیں، اگر موسیٰ پوری کر دو ہم پتہ بتاتے ہیں، اگر پوری نہیں کرو گے تو جاؤ، ہم نہیں بتاتے، ہم نہیں بتائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی ایسا کرو، یہ جو 30 سال والی ہے نا یہ بات نکال دو، جنت لے لو۔ اب جنت کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام۔ اب سودا کر رہے ہیں کہ جنت لے لو اور مزار یوسف کا پتہ بتا دو اور عمر کا جو ہے وہ رہنے دو۔ کہنے لگی نہیں ایسے تو نہیں بتاؤں گی جب تک دونوں شرطیں پوری نہ ہو۔ دونوں شرطیں پوری کریں، 30 سال کی تھی اب 30 سال کی ہو جاؤں تو پھر بتاؤں گی، اور وعدہ کرو کہ جیسا جنت میں محل تیرا ہوگا ویسا میرا ہوگا، اور جہاں تیرا ہوگا وہاں میرا ہوگا۔ اب آپ تھوڑا سا سوچ میں پڑے، اس کو سمجھانے میں لگے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جلدی جاؤ، جا کے میرے موسیٰ سے کہہ دو کہ تم گھبراتے کیوں ہو، تم میرے کلیم ہو اور میں کائنات کا مالک ہوں، میں جسے چاہوں جو دے دوں، تم کلیم ہو، تمہارا کام ہاں کرنا ہے، میرا کام اسے جوان کرنا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ یا رسول اللہ یا اب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے تو
آ کے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تیرا کیا جائے گا، تو نے تو ہاں نکی جئی ہاں کر دے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، دل لے جا نکی جئی ہاں کر کے، موسیٰ تیرا کی جائے گا ہاں کر دے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جا تجھے جنت میں محل بھی دیا اور تیری عمر وہیں 30 سال کی جوان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے یوسف علیہ السلام کو لیا، پھر وہاں بیت المقدس میں جا کے وہیں پہ آپ کا مزار بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور ایک آپ کی بیٹی تھی، اور ان میں افراہیم اور یا افراشیم یہ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک منشا یا میشا ایک یہ تھا، اور دوسرا افراشیم یا افرائیم، یہ 2 بیٹے تھے۔ اب افراشیم کا بیٹا تھا نون، اور نون کا بیٹا تھا یوشا، یوشا بن نون۔ یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملاقاتوں میں جو دریا کا یہ سلسلہ تھا، وہ انشاءاللہ جب کبھی آئے گا تو وہاں تک پھر یہ سلسلہ چلا۔ اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی، اس بیٹی کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا۔ یہ سارا مکمل واقعہ میں نے 9 جمعوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دعا کریں اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔